السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس، آج ہم کسان نظم جو ہے اس کے دوسرے سیشن میں ہی تو گزشتہ سیشن میں ہم شام کے وہ خوشگوار موسم کا وقت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس کو جان رہے تھے کہ کیسے کھیت ہوتے ہیں، میدان ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اندھیرا ہو رہا ہے وغیرہ۔ تو اب ہم باقی نظم کا مطالعہ کریں گے۔ خار و خس پر ایک درد انگیز افسانے کی شان، بام گردوں پر کسی کے روٹھ جانے کی شان۔ خار و خس پر ایک درد انگیز افسانے کی شان، خار و خس یعنی جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں تو ان پر جیسے درد سا چھا رہا ہے۔ بام گردوں پر کوئی روٹھا ہے، بتا سکتے ہو آسمان پہ کون روٹھا ہوگا؟ سورج۔ تو سورج روٹھ گیا ہے، وہ چھپ گیا ہے، تبھی تو کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا ہو رہا ہے۔ دھوپ کی خوشبو میں شبنم کی نمی سے ایک سرور، چرخ پر بادل زمین پر تتلیاں سر پر طیور۔ دھوپ کی خوشبو یعنی گھاس جو ہوتی ہے اس میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ آپ کبھی جا کے گھاس پر بیٹھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا لطف حاصل ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اس میں شبنم کی نمی ہے، اس سے ایک سرور سا پیدا ہو رہا ہے۔ چرخ پر یعنی آسمان پر بادل ہیں اور زمین پر تتلیاں، سر پر پرندے اڑ رہے ہیں، نہایت ہی خوشنما منظر ہے۔ پارا پارا ابر سرخی، سرخیوں میں کچھ دھواں، بھولی بھٹکی سی زمیں، کھویا ہوا سا آسماں۔ تو ابر سرخ ہوا ہے، مطلب یہ جو غروب آفتاب کا وقت ہے تو آسمان پر ہم دیکھتے ہیں کہ لالی سی چھا جاتی ہے، تو یہ سرخ بادل کیا ہیں؟ پارا پارا ہو چکے ہیں۔ پارا پارا یعنی ٹکڑوں میں بٹ جانا۔ تو ان سرخیوں میں سے کچھ دھواں دھواں سا دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین بھولی بھٹکی ہو اور آسمان کھویا ہوا ہو۔ پتیاں مخمور کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی، بزم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی۔ پتیاں بھی کیا ہیں؟ اپنے مطلب مخمور ہونا، مطلب جیسے نشے میں معمور ہیں، نشے سے معمور ہیں وہ، تو یہاں لگتا ہے کہ ان پر بھی شام کا خمار جو ہے وہ اثر کر گیا ہے۔ تو پتیاں مخمور ہیں اور کلیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں شرمانے لگی ہیں چونکہ وہ شام ہو رہی ہے۔ اور جو بزم جاں پودوں کو، پودے جو ہیں یہ بزم جاں ہیں یعنی سارے چمن کی جان ہیں وہ، تو ان کو بھی جیسے نیند سی آ رہی ہے، تو مطلب سارے چمن پر شام کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ سما اور ایک خوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقا کا پیشوا تہذیب کا پروردگار۔ تو یہ خوبصورت سما، تو اس خوبصورت سما میں یعنی اس منظر میں ایک خوی انسان ہے۔ خوی انسان یعنی کسان کو جوش ملی آبادی نے خوی انسان کہا ہے، مضبوط انسان کہا ہے، یعنی کاشتکار کا مطلب ہے کسان۔ ارتقا کا پیشوا، ارتقا یعنی یہ ساری دنیا اگر چل رہی ہے تو کسان کے بل بوتے پر، جب تک وہ اناج نہ بوئے، اناج نہ اگائے، لوگوں کو غذا نہ پہنچائے، کوئی عمارت، کوئی منزل، کوئی درسگاہ کچھ بھی کام نہیں کرتی جب تک انسان کا پیٹ نہ بھر جائے، اور وہ پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ کسان۔ یہ تہذیب کا پروردگار ہے۔ اگر دنیا میں تہذیب و تمدن ہے تو وہ کسان ہی کی وجہ سے ہے۔ طفل باراں تاجدار خاک امیر بوستاں، ماہر آئین قدرت ناظم بزم جہاں۔ طفل باراں یعنی برسات کا موسم ہو تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ کھیتوں میں جا کے کام کرتا ہے، تو اس سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ وہ خاک کا تاجدار ہے، خاک کی رکھوالی کرتا ہے۔ امیر بوستاں ہے، امیر بوستاں یعنی کھیت چمن جو بھی ہیں اس کا وہ بادشاہ ہے۔ ماہر آئین قدرت کا جو نظام ہے اس کا ماہر جو ہے وہ کسان ہے۔
یعنی وہ جانتا ہے کہ کب زمین میں بیج ڈالنے ہیں، کب وہ فصل اگ آئے گی، پھر کب فصل کاٹیں گے، وغیرہ باتوں کا علم اسے ہوتا ہے۔ ناظم بزم جہاں، تو یہ ساری دنیا کی جو محفل ہے اس کا نظم نگار اگر کوئی ہے تو کسان ہے۔ ناظر گل پاسبان رنگ و بو، گلشن پناہ ناز پرور لہلہاتی کھیتوں کا بادشاہ۔ ناظر گل، گل میں اگر خوبصورتی ہے تو وہ بھی کسان کی بدولت۔ پاسبان رنگ و بو، یعنی اس دنیا میں جتنی رنگینی ہے یہ سب اسی کے دم سے ہے۔ گلشن پناہ اور ناز پرور لہلہاتی کھیتوں کا بادشاہ۔ اتنی محنت سے وہ کیا کرتا ہے، لہلہاتے کھیت بناتا ہے، تو کیوں نہ ہو اس کا بادشاہ بھی ہے۔ وارث اسرار فطرت فاتح امید و بیم، محروم آثار باراں وقف طبع نسیم۔ صبح کا فرزند خورشید زرافشاں کا علم، محنت پیہم کا پیماں سخت کوشی کی قسم۔ تو فطرت یعنی قدرت کے جتنے بھی راز ہیں ان کا کوئی وارث ہے تو کسان ہے۔ وہ فتح حاصل کرتا ہے، اس کی نظر میں امید کی کرن ہوتی ہے، وہ بارش کے آثار ہوں یا دھوپ کے آثار ہوں سب سے واقف ہوتا ہے۔ صبح کا فرزند وہی ہے کیونکہ صبح ہونے سے پہلے وہ کھیت میں پہنچ جاتا ہے، اور جیسے وہ خود کیا کر رہا ہے، سورج کا یا خورشید کا علم لہرا رہا ہے۔ محنت پیہم کا پیماں، اس نے ایک عہد کر لیا ہے، ایک وعدہ کر لیا ہے کہ وہ پیہم محنت کرے گا، یعنی مسلسل محنت کرے گا۔ اس نے سخت کوشی کی قسم لی ہے، یعنی سخت سے سخت وہ محنت کرتا ہے۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ تو قدرت کے جتنے جلوے ہیں اگر اس کی کوئی گواہی دے رہا ہے تو کسان ہے۔ چاند کا بھی دل ہے اور سورج کا بھی کیا ہے، وہ ماہ و مہر کیا ہیں، یہ فارسی الفاظ ہیں۔ ماہ کا مطلب ہے چاند اور مہر کا مطلب ہے سورج، تو وہ چاند کا دل ہے تو سورج کا نور نظر ہے۔ قلب پر جس کے نمایاں نور و ظلمت کا نظام، منکشف جس کی فراست پر مزاج صبح و شام۔ تو نور و ظلمت یعنی دن و رات کیسے ہوتے ہیں، اس کا نظام کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ اسے سورج کے نکلنے کے بعد کون سے کام کرنے ہیں، اندھیرا چھانے کے بعد وہ کیا کام کرے گا وغیرہ چیزیں۔ منکشف جس کی فراست پر مزاج صبح و شام، صبح و شام کے مزاج سے وہ بخوبی واقف ہے۔ خون ہے جس کی جوانی کا بہار روزگار، جس کے اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار۔ تو اس کی جوانی کا وہ خون بہا کر کیا کر رہا ہے، روزگار پیدا کر رہا ہے۔ اس کے آنسوؤں پر دوسرے مسکراتے ہیں، اگر لوگ مسکراتے ہیں تو یہ دراصل کسان کے آنسوؤں کا مطلب وہ آنسو بہاتا ہے تب لوگ مسکرا سکتے ہیں۔ جس کی محنت کا عرق تیار کرتا ہے شراب، اڑ کے جس کا رنگ بن جاتا ہے جام پرور گلاب۔ تو گلاب کے پھول میں جو رنگ ہے، جو خوشبو ہے، یہ دراصل کسان ہی کی محنت کا عرق ہے۔ اور قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رفیق، شعلہ خو جھونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق۔ تو یہ قلب آہن رکھتا ہے، مطلب اس کا دل جیسے لوہے کا بنا ہو، وہ کبھی موسموں سے گھبراتا نہیں۔ اگر سورج کی کرنیں شعلے کی طرح لپک رہی ہیں تب بھی وہ کیا کرتا ہے، ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، کسان کی ہم نے بہت ہی مطلب اس کی محنت و مشقت وغیرہ چیزوں کے بارے میں اس سیشن میں جانکاری حاصل کی ہے۔ تو اگلے سیشن میں ہم کلاس کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔